السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، 2 پارے کی تفسیر ہماری ہو چکی ہے۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تیسرے پارے کی تفسیر، اور تیسرے پارے کے اندر خاص کر کے وہ ٹاپکس جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کی شروعات کی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کا ذکر کیا، خصوصی طور سے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس کی بے شمار فضیلتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو یہ آیت پڑھ کے سوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور اس آیت کو ہر ایک کو یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ اس آیت کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 258، آیت نمبر 258 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، اور ان کا معاملہ جو بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو سلطان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے بارے میں بادشاہ سے تذکرہ کر رہے تھے، ان سے حجت کر رہے تھے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام بادشاہ سے ٹکرا جاتے ہیں، بادشاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے یحیی ویمیت، جو میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا قال انا احیی ویمیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر کے آتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ فأتی بها من المغرب، اگر تم بھی اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال دو۔ فبہت الذی کفر، اللہ نے فرمایا اس وقت کافر جو ہے وہ شکست کھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کیا، ابراہیم علیہ السلام سے بحث کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر حجت ڈالی اور کہا کہ رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈبوتا ہے، تو اگر تم سچ میں اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال دو۔ اس وقت بادشاہ ایک وقت ہار گیا، شکست کھایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 259 سے لے کر کے 260 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے ذکر کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کون اور کن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس آدمی کا قصہ جو آدمی بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، اور بستی پوری طریقے سے گری پڑی تھی، پوری حالت میں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی کیسے دے گا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آدمی کو جس کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیند دے دیا، اور وہ آدمی 100 سال تک سویا رہا۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ آدمی اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ تم کتنے وقت کے لیے سوئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ سویا ہوں یا ایک دن سویا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو کہ وہ بالکل سڑ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اپنے گدھے کی طرف دیکھو وہ بالکل کیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو احساس دلایا اور کہا کہ جو رب تم کو 100 سالوں تک نیند دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 260 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، اور اس قصے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے یقین ہے، تیری ذات پر مجھے پورا مکمل بھروسہ ہے، لیکن میں اپنے دل کی اطمینان کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 الگ الگ پرندے لو اور اس کے بعد میں ان کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کو پہاڑ کی الگ الگ چوٹیوں پہ لے جا کر کے رکھ دو، اور جب تم ان کو آواز دو گے تو سب کے سب تمہاری طرف اڑ کر کے چلے آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی عظمت کا ذکر کیا ہے، اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چاہے برسوں برس تک اس کو نیند دے دے، اور اس کو نیند دینے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، یا اگر کوئی آدمی کسی چیز کو ٹکڑوں میں ذبح بھی کر دے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جمع کرنے پر اور ان کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 261 سے لے کر کے آیت نمبر 263 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، یعنی جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس مال کے خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس دانے کی جیسا ہے جس نے کسی ایک دانے کو بویا، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اور جس نے کسی ایک دانے کو بویا اور اس ایک دانے سے 7 الگ الگ ڈنٹھل نکلے، 7 الگ الگ بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ڈنٹھل کے اندر، ہر بالی کے اندر اللہ تبارک و تعالی 100 دانے پیدا کیے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس سے مزید زیادہ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی کشادگی والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو مثال کے طور پر کسی آدمی نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا خرچ کرنا پسند آیا، تو اس 1 روپے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 اور 7 سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 نیکیاں دینے پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کو احسان نہیں جتاتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی چیز چاہتے نہیں ہیں، اور نہ اس خرچ کی ہوئی چیز کے بدلے میں وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی کسی نے خرچ کیا، کسی غریب کی مدد فرمائی، اس کے بدلے میں اس سے احسان جتا کر کے کوئی کام نہیں لیا یا اپنی احسان کے ذریعے سے اس کو تکلیف نہیں پہنچایا، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن کسی بھی قسم کا خوف زدہ نہیں ہوں گے، انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف لاحق نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے بھلی بات کر لے اور کوئی آدمی
کسی کو خرچ کر کے صدقہ دے کر کے اس کو تکلیف دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا بھلی بات کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. یعنی ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کسی کو اپنے مالی طور پر مدد فرماتے ہیں تو اس کو تکلیف مت پہنچائیں. اگر تکلیف پہنچاتے ہیں تو تمہارا خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو جب بھی اپنے مال کو خرچ کریں تو اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد اس کو احسان نہ جتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اللہ نے فرمایا اے لوگوں، تم اپنے مال کو احسان جتا کر کے اور تکلیف دے کر کے برباد مت کرو. یعنی کوئی آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اور بھلائی کرنے کے بعد اگر وہ احسان جتا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس عمل کو قبول نہیں فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد قرار دیتے ہیں. تو اگر ہم احسان کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس احسان کا بدلہ احسان سے مت لیجیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا کی ہے، اور اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے پر قادر ہے. اگر اس احسان کے بدلے میں جو آپ نے کیا ہے اگر دنیا کے اندر اس سے بھلائی طلب کرنا چاہتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ کا وہ عمل برباد ہو جائے گا اور آپ کا وہ عمل کسی کام کے لائق نہیں ہوگا. اب مانگنے والوں میں بھی الگ الگ طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں سے آ کر کے مانگتا ہے، جس طریقے سے آج کے زمانے ہم دیکھتے ہیں کہ باہر لوگ آ کر کے لوگوں سے مانگتے ہیں. تو ایک تو یہ قسم کے لوگ ہو گئے جو حقیقت میں اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے آ کر کے مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ بھی ضرورت مند ہوتے ہیں. وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کاروبار نہیں چل رہا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے وہ جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو کام نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی تلاش کر کے ان تک پہنچنے کی ذمہ داری ہماری ہے. دونوں قسم کے لوگوں کی مدد کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احسان کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا ہمیں دو طریقہ بتایا. ایک یہ کہ جب ہم کسی کو اپنا پیسہ دیں، احسان کریں اس کے ساتھ، اس کو اپنا خیرات دیں یا اپنے زکوٰۃ کے پیسے دیں. تو ایک یہ کہ اگر کسی معاشرے کے اندر لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں تو وہاں پر ظاہر کر کے دینا ثواب کا کام ہے. لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں یا صدقہ نہیں کرتے ہیں تو ظاہر کر کے دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگ بھی سبق حاصل کریں کہ اگر وہ صدقہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی صدقہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر لوگ صدقہ کرتے ہیں تو چھپ چھپا کر کے صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مال کو اس قدر چھپا کر کے دو کہ اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو. تو صدقہ کرنا چاہیے. ضرورت مندوں تک پہنچنے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہر ضرورت مند کو تک پہنچے، ان کی مدد فرمائیں. یا ایسے ادارے جہاں سے رفاہی کام ہوتے ہیں، جہاں سے ویلفیئر کا کام ہوتے ہیں، جہاں سے ضرورت مندوں تک ان کی کھانے پینے کی یا اسی طریقے سے ان کی مالی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہو، تو ان تک پہنچنے کی ذمہ داری ہماری ہے. ان کی مدد کریں اور ان کا ساتھ دیں، اور اسی طریقے سے ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 275 سے لے کر کے 279 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا. سود یعنی انٹرسٹ، جسے ہمارے زمانے کے اندر ہوتا ہے. لوگ کریڈٹ کارڈ کے نام پہ لیتے ہیں، وہ بھی انٹرسٹ کے اندر آتا ہے. لون لیتے ہیں، وہ بھی انٹرسٹ کے گروپ میں آتا ہے. تو جو لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انٹرسٹ کو، اس سود کو حرام قرار دیا ہے. اور اس سود کو لینا دینا یا اسی طریقے سے اس کے اندر کسی بھی طریقے سے انوالو ہونا یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ
سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر کے بالکل خبتی بنا دیا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا سوائے اس کے جو پہلے گزر چکے، یعنی پہلے جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر شروعاتی دور میں لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے، تو جو پہلے سود کے کاروبار کرتے تھے اگر وہ لوگ پہلے جو کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلامی شریعت آنے کے بعد جس کو پتہ چل جائے کہ سود کا لین دین حرام ہے، یا اس میں کسی بھی طریقے سے کام کرنا، اس میں ہیلپ کرنا، یا اس میں جاب کرنا، یا اسی طریقے سے اس میں لکھنا، یا کسی بھی طریقے سے لین دین کروانا، یہ سب صورتیں کیا ہے؟ حرام ہے۔ نہ تو ہم سود لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ تو اس میں ہم کوئی ایگریمنٹ کا کام کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس میں کسی بھی قسم کی انوالومنٹ کا شکار ہونا یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا لین دین حرام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یعنی ہمارے شریعت کے اندر کیا ہے؟ سود کو لینا دینا یہ مکمل طور پر حرام ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اگر کسی کی مدد کرنی چاہیں تو صدقے کے ذریعے سے مدد فرمائیں، یا اسی طریقے سے اس کو قرض کے طور پر دیں اور اس کے بدلے میں سود نہ لیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو سود کا لینا دینا شریعت کے اندر مکمل طور پر حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سودی کاروبار کرتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کے کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو مکمل طور پر اور سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، تو ہمیں سود کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ جس سے آج کے زمانے میں لوگ ہوم لون لیتے ہیں، پرسنل لون لیتے ہیں، گولڈ لون لیتے ہیں، اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، یا جو بھی دوسری شکلیں بنتی ہیں لون کی، یا اسی طریقے سے انٹرسٹ جس میں بھی دیا جاتا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 283 میں قرض کے لین دین کے احکام ذکر کیے ہیں۔ جیسے دیکھیے کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو قرض چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہو، ہمارا قریبی ہو، اس سے پڑھ لکھ لینا چاہیے، یعنی ایگریمنٹ کروا لینا چاہیے۔ ایگریمنٹ کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو قرض لینے کے بعد ہو سکتا ہے وہ مکر جائے، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے کہ میں نے آپ سے قرض ہی نہیں لیا ہے، تو ایگریمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 283 میں یہ مکمل ایک احکام ذکر کیے ہیں، اور فرمایا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مقررہ وقت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کو کیا کرو؟ لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا ایک باقاعدہ ایک انسان ہو، جو ان دونوں کے علاوہ ایک تھرڈ پرسن ہو جو لکھنے کا کام کرے۔ یعنی جس سے آج کے زمانے میں ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایک قرض لینے والا ہوتا ہے، ایک قرض دینے والا ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو ایگریمنٹ کا کام کرتا ہے، چاہے وہ ایڈوکیٹ کے تھرو ہو، چاہے وہ کسی کمپنی کی تھرو ہو، وہ لکھ لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اس پر 2 گواہوں کو مقرر کرنا چاہیے۔ 2 اگر مرد گواہ ہیں تو ان 2 مردوں کو بطور گواہ رکھنا چاہیے، یا اسی طریقے سے اگر 2 مرد نہیں گواہ ملتے ہوں تو 2 عورت اور 1 مرد کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ یہ ہمارے شریعت کا قرض کے تعلق سے ایک احکام ہے جو ہر ایک کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرض کے معاملے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لے لیتے ہیں یا دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں لینے والا مانگتا رہتا ہے اور دینے والا اپنا چہرہ چھپا کر کے بھاگتا رہتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم
قانونی کارروائی کر لیں جس سے کہ ہمارے زمانے کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ طریقہ موجود ہوا کرتا تھا، تو اس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی لاسٹ کی 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں یہ کہ پہلی چیز یہ کہ سورہ بقرہ کی لاسٹ کی جو 2 آیتیں ہیں یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات، معراج کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں بلایا، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فرشتوں سے ملاقات کی، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی، جنت کا دیدار کیا، جہنم کا دیدار کیا، اور جنت کی بہت ساری چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا۔ تو اس رات کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں عطا فرمائی تھی۔ ایک تو یہ کہ 5 وقت کی فرض نمازیں جو شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت قرار دیا تھا، پھر آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا۔ اور جو دوسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا تھا وہ سورہ بقرہ کی لاسٹ کی 2 آیتیں ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئیں، فرشتوں پر ایمان لے کے آئیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کے آئیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کے آئیں، اور رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اسی طریقے سے نبی کی اطاعت کریں، نبی کی بات کو سنیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تو ہمارا مواخذہ نہیں کرنا، ہمارا پکڑ نہیں کرنا، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو معاف کرنا۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا جس کو اٹھانے کے ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی دعا کرتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی کیا ہے مدد کرنے پر قادر ہے کافروں کے مقابلے میں۔ تو یہ سورہ بقرہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگلی سورہ ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر تقریباً 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور یہ سورہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً سن 9 ہجری میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس میں 9th ایئرس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کیا ہے حروف مقطعات سے، یعنی الف لام میم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ قرآن جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق بیان کرتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شروعاتی آیتوں کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی بھی چیز کیا ہے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ آسمان میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دعاؤں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے، جس دعا کو ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 14 سے لے کر کے آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کا ذکر کیا ہے کہ انسان چاہتا کیا ہے، کن کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پسند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا کی شہوات کو پسند، لوگوں کے لیے دنیا کی جو خواہشات ہیں یعنی مرغوب کرنے والی چیزیں ہیں ان کے لیے ان کو محبوب بنا دیا گیا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے چوپائے کی شکل میں، گھوڑے کی شکل میں ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ جو چیزیں دکھنے میں بہت
اچھی لگتی ہیں. اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں جس کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس بیوی ہو، بچے ہو، اس کے پاس سونے اور چاندی ہو، اور اس کے پاس طرح طرح کے جانور ہو جو دکھنے میں خوبصورت لگے. اللہ نے فرمایا یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے. اللہ کی جنت ایسی ہوگی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنات تجری من تحت الانہار، اللہ کی جنت تو ایسی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی. سب سے بڑی چیز جو ہوگی جنت کے اندر وہ یہ کہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے خوش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو درگزر فرما دیں گے. تو یہ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوگی جو جنتیوں کو حاصل ہوگی. کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ جو صبر کرنے والے ہوں گے، جو سچ بولنے والے ہوں گے، جو اللہ کی نعمتوں پر قناعت کرنے والے ہوں گے، اسی پر خوش رہنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کا حقدار بنائیں گے. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 31 سے لے کر کے آیت نمبر 32 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اتباع کو لازم قرار دیا. اتباع مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نبی نے کوئی بات کہی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اور نبی نے وہ بات لوگوں سے بتائی، تو نبی کی بات کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا یہ لازم اور ضروری ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ نبی کی بات ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو گویا کہ وہ آدمی جنت کا حقدار نہیں ہے. جنت کا حقدار ہونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے اور سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ نبی کی بات کی پیروی کی جائے. نبی نے جو بات کہی ہے اس پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اگر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری بھی پیروی کرو. یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو محبت کرنے کے لیے سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ میری پیروی کرو، یعنی نبی کی بات کی مانو، نبی کی بات پر عمل کرو. اگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو گویا کہ نبی کی بات پر عمل کرنا اور نبی کی بات کو پیروی کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ کی اطاعت مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ نے کوئی بات کہی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور نبی کی اطاعت مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی نے جن باتوں کو کہا ہے اس کے مطابق ہی کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے. اگر زیادہ کریں گے تو بھی گنہگار ہوں گے، اور اگر کم کریں گے تو بھی گنہگار ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو اور نبی کی بھی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم منہ پھیرو، یعنی نبی کی اطاعت سے منہ پھیرو یا اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو اگر نبی کی اطاعت سے انکار کرے گا گویا وہ کفر والا عمل کرے گا، اور ایسے کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 35 سے لے کر کے 37 تک، یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 35 سے لے کر کے 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا. یہ مریم علیہ السلام کون تھی؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو کرسچنز یسوع مسیح کہتے ہیں،
اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. ان کی امی کا نام تھا حضرت مریم علیہ السلام. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب عمران کی بیوی نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، تو اللہ نے فرمایا جب عمران کی بیوی نے نظر مانا کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیرے نام پر آزاد کرنا چاہتی ہوں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو ہے چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میں اس کو تیرے دین کے لیے آزاد کر دوں گی، اس کو میں اللہ کے راستے میں چھوڑ دوں گی تاکہ وہ دین کا جتنا کام کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، اور اس کے بعد میں جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو مریم علیہ السلام کی ممی نے کہا کہ رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، اللہ تم پروردگار ہے، مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، ولیس الذکر کالانثى، اور ان کا کہنا تھا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹوں کے جیسا نہیں ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے حضرت مریم علیہ السلام کا نام مریم رکھا اور دعا کیا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں سے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے پناہ چاہتی ہوں. تو حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو امید تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا جو دین کی خدمت کرے گا، لیکن مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تمہاری اس بچی کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا، شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 35 سے لے کر کے آیت نمبر 37 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر کیا ہے. یعنی مریم علیہ السلام پاک دامن تھی. جس طریقے سے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے یہاں اولاد کیسے پیدا ہوا جبکہ ان کا کوئی شوہر نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے کے اندر بیٹھ کر کے نماز ادا فرما رہی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبی من الصالحین. جب وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے فرشتوں نے آواز دیا اور کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا ہے خوشخبری دینے والا ہے، اللہ تمہیں کیا ہے خوشخبری دینے والا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا اور کہا کہ آپ جو ہیں آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، اور اسی طریقے سے جب بھی تم کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا اور لوگوں سے قناعت اختیار کرنا، لوگوں سے دوری اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں تھے، قوم کے لوگ آئے اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا شروع کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے، وہ گناہوں سے بالکل پاک ہیں، وہ کسی بھی گناہ کے عمل کو نہیں کرتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ ایسے بچے تھے جنہوں نے ماں کی گود کے اندر پیدا ہوتی ہی بات کیا، جبکہ قوم کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا تھا اور ان کے بارے میں برے برے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 58 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا معاملہ ذکر کیا ہے کہ یہود کیا کرتے تھے اور نصارہ، یہ دونوں گروپ کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے اندر چینجز کر دیتے تھے، حق بات کو چھپا لیتے تھے اور اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی باتیں پیش کر دیا کرتے تھے جو کہ تورات اور انجیل کے اندر موجود نہیں ہوتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرزنش فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت کرتے تھے. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، یعنی نہ تو کرسچن تھے نہ تو جوس تھے، بلکہ وہ ان سب سے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے اور صرف وہ
دین اسلام کو عمل کرنے والے تھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 85 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بارے میں فرمایا کہ کس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کی تلاش کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کی تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آدمی آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والا ہوگا، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو یہ تیسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی چیزوں کا اور بنیادی احکامات کا ذکر کیا ہے، جس کے اندر آیت الکرسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا حجت ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ زندگی دینے پر اور اللہ موت دینے پر قادر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے کا کتنا بڑا فضیلت اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا ہے، لون کا ذکر کیا ہے، انٹرسٹ کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی انٹرسٹ کا کاروبار کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر ہم کسی سے قرض لینا چاہیں تو کیا لیں، کیا کریں، پہلے یہ کہ قرض لیتے وقت ہمیں ایگریمنٹ کر لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی دیں، اس پر گواہ مقرر کر لیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی لاسٹ کی 2 آیتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر سورہ آل عمران کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پسند چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ انسان کن کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، نبی کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کے ہاں اولاد جو پیدا ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر ذکر کیا۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔